بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال تعالى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، عبادات کے اندر آپ حضرات کے سامنے نماز کا تذکرہ ہوا 2 سال میں، اور وقتاً فوقتاً زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہوا، رمضان سے پہلے روزوں کے بارے میں ہوا، حج کے بارے میں ہوا۔ اب ایک عبادت ہے نکاح، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ عبادت باقی رہے گی قیامت تک۔ کوئی ایسی عبادت آدم علیہ السلام سے لے کر ایسی نہیں آئی جو جنت میں داخل ہونے تک باقی رہے۔ صرف 2 چیزیں، ایک ایمان اور ایک نکاح۔ اسی لیے اس کو 34 نمبر پہ بیان کیا جاتا ہے، حج کے بعد اس کا بیان عامتاً ہوتا ہے، کتاب النکاح۔ نکاح کے معنی ہے ملانا، عربی زبان میں الضم۔ اس میں بھی 2 خاندان مل جاتے ہیں، اور میاں بیوی کا ملنا ملانا پایا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا ڈکشنری کا معنی ہے، اور شرعی معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ ہوا عقد یفید ملک المتعۃ قصدا، ہوا حقیقتاً فی الوطء مجاز فی العقد، ہوا حقیقتاً فی الوطء مجاز فی العقد۔ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، عقد کے معنی ایک ایسی ڈیل ہے، ڈیل جو کہ ملکی متع کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ ڈیل، جب یہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لفظ نکاح اصل ریئل میننگ اس کا دیکھنے جاؤ کہ جب یہ لفظ بنا تھا تو صحبت کے لیے آیا تھا، یہ لفظ میاں بیوی کے عمل کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ آگے چل کے عقد کا نام بھی نکاح ہی بن گیا۔ قرآن مجید کے اندر دونوں معنی میں آیا ہے، عقد نکاح کے معنی میں بھی آیا اور شہوت پوری کرنے کے معنی میں بھی آیا۔ اب حنفیہ کہتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا یہ بہتر ہے نفل عبادت کرنے سے۔ کیا کہا؟ نفلی عبادت میں آدمی تنہائی میں بیٹھ جائے، بس اللہ کروں گا، نکاح کرے تو پھر کیا کریں گے؟ روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری آ جائے گی،
بچے ہوں گے ان کی فکر ہوگی، بیوی کی فکر ہوگی، اس کے کپڑے لتے کی فکر. اب میں تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں. کہا نہیں. شوافے کہتے ہیں کہ تنہائی میں جانا افضل ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح کرنا افضل ہے. اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں وہ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے دنیا میں اس لیے کہ اس سے مسلمانوں میں اضافہ ہوگا، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی اکاثر بکم الامم یوم القیامہ. اب یہ تو حدیث ہے، لیکن کچھ پاگلوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی حدیث کی، ایسے بھی پاگل ہوتے ہیں. ہاں کمی نہیں ہے پاگلوں کی. ایک مولانا صاحب نے ریکی میں بیان، میں اس وقت جب نہیں تھا، میں یہاں تھا، بیان کیا تھا، تو یہ حدیث پڑھی کہ تزوجوا الولود الودود، ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے دے اور خوب پیار کرتی ہو، خوب محبت کرتی ہو. اس لیے کہ حضور فرما دے فإنی اکاثر بکم الامم یوم القیامہ، او کما قال، کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا یہ میری امت ہے. دیکھو یہ میری امت ہے ساری، اس پر میں فخر کروں گا. تو اس میں کیا ہے؟ حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں کوئی شک تھوڑی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے. وہ پاگل ہے جو ایسا نہ چاہتا ہو کہ بیوی اس سے پیار کرے، تو پاگل ہے. نکاح کا پھر مقصد کیا ہوا؟ یہ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ گائے کو خرید کے لا کے باندھ دیا، بس اب کیا، اسے فائدہ اٹھاتے رہو بس. یہی جانوروں میں بھی تعلق ہو جاتا ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کے عورتوں کے ساتھ کیا محبت کرنے، وہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بنایا اس لیے ہے، اس لیے بنایا ہے، جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے. خیر، تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاک دامنی ہوتی ہے. پاک دامنی، نکاح جس کا ہو گیا اب اس کی نظر وہیں پہ رہے گی، ادھر ادھر نہیں جائے گی. جا رہی ہے سمجھو کہ اس کے اندر کمی ہے، خود کمینہ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چیز دے دی، اب اس کی نظر دوسری جگہ کیوں جا رہی ہے؟ حدیث ہے. تو پاک دامنی ملتی ہے، حرام سے آدمی بچتا ہے، اولاد کی تربیت ہوتی ہے. جو بغیر نکاح کے اولاد ہوتی ہے کوئی تربیت نہیں ہوتی. ہاں تربیت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتی. جیسے جنگل میں گھاس اگتی ہے نا، کیسے درخت ہوتے ہیں ایسے اس کی ڈالیاں ادھر ادھر ہوتی ہیں. تربیت والا جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے باغ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا پارک کے اندر ایسے اس کو کٹنگ کر کے رکھتے ہیں. یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر وہ تو جنت کے اندر زیادہ ہوگا، جنت کے اندر زیادہ ہوگا. بلکہ انسان تو جنت کے اندر فرشتے جیسا بن جائے گا. کیا؟ کیسا بن جائے گا؟ فرشتے جیسا. اس لیے کہ فرشتوں کو تھکن نہیں ہوتی، رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں، بند نہیں، اسٹاپ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو عبادت ہے، نکاح کی جو عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف کیا ہے، اس کے انسان کا طبعی تقاضا ہے. ہاں اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر یہ نہ سوچتا ہو کہ یا اللہ تو اگر عورت کو بناتا نہیں تو ہمارا کیا ہوتا. بہت سے کام ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، وہ عورتیں کرتی، نہیں ہو سکتا ہم سے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو نا، یہ اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہو. یہ شکر ہے یہ بولنا کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان کہ تو نے میرے مزاج کے موافق بیوی عطا فرمائی. بیوی بھی مل جائے اور پھر مزاج کے موافق مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت. ایسے عورتوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ مرد ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، دونوں طرف سے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، عورت زندگی میں بھی منہ سے نہیں بولے گی ایسے، زندگی میں نہیں بولے گی، کبھی نہیں.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ناشکری عورتوں میں ہوتی ہے. خیر، اب نکاح کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کہ کیا ہے؟ آپ کے اوپر فرض ہے. سنیے، نہیں سنیے، بات سنیے، یہ حکم مت لگا دو. نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی فرض، کبھی حرام بھی ہوتا ہے، کبھی حرام بھی ہوتا ہے، اور کبھی واجب ہوتا ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو جاوے اور آدمی عورت کے بغیر صبر ہی نہ کر سکتا ہو، اور اس کے پاس مہر کا بھی پیسہ ہے، خرچہ بھی ہے اس کے پاس، تو اس پر فرض ہے. ہاں، فرض ہے. پیسہ خرچہ کچھ نہیں ہے اور شادی کا شوق ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ گنہگار ہوگا. اگر خرچ نہیں کرنے کی طاقت ہے اور پھر نکاح کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی باآہ یعنی بیوی بچے کے خرچ اور سب چیزوں پر طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. نوجوانوں کو حضور نے خطاب کیا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. جو طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہے کہ کنٹینیو روزے رکھے. فعلیہ بالصوم یعنی روزہ اس پر لازم. ایک آدھ روزہ رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، روزانہ رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ کمزور پڑ جائے. ہاں، جب کمزور ہو جاتا ہے نا آدمی، جب حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو حالات نظر نہیں آتے پھر. خیر، تو اگر انسان کے اوپر توقان کا غلبہ نہیں ہے، یعنی بہت جو دماغ پہ نہیں چڑھ گیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ داؤد ظاہری تو فرماتے ہیں کہ نہیں فرض. قرآن نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، خدا کا حکم ہے نکاح کرو. اللہ نے حکم دیا اس لیے فرض. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو رنڈوے ہے، مرد جس کی شادی نہیں ہوئی یا عورتیں نہیں ہیں، اس کا نکاح کرا دو. جو عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو. ان کا کہنا یہ ہے. اور کہا کہ اگر کوئی آدمی قدرت کے باوجود نکاح نہیں کرے گا، مہر کا طاقت کی، خرچہ کرنے کی، صحبت کرنے کی سب طاقت موجود ہے، پھر بھی نہیں کرتا، کیا گنہگار ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں داؤد ظاہری. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ تو مباح ہے، نکاح جائز ہے، کرو. خرید و فروخت کیسے جائز ہے؟ خرید و فروخت کیسے جائز؟ کہا بس ایسے ہی نکاح بھی. حنفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ مستحب، بعضوں نے کہا کہ واجب. اچھا، بلکہ بعضوں نے یہ کہا کہ سنت مؤکدہ. تنویر الابصار کے اندر جو شامی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے نکاح کرنا. ایسے آدمی کے اوپر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ جو حالت اعتدال میں ہے. حالت اعتدال یعنی مودریٹ، اس کی حالت نہ تو وہ دماغی خراب ہے، نہ تو اس کے اوپر جوش آیا ہوا ہے، بلکہ وہ اعتدال کی حالت میں، درمیانی حالت میں. تو ایسے آدمی کو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. اگر وہ نیت کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور اگر اس کو کوئی بھی نہیں، اس کو ڈر ہے کہ بیوی پر ظلم کرے گا، دماغ کا ٹھکانہ نہیں ہے. ہاں، ہمارے استاد تھے مولانا یعقوب گورا رحمۃ اللہ علیہ، افریقہ میں ان کا انتقال ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں. وہ یہ فرماتے تھے کہ 100 بیماریوں کا ایک علاج شادی ہے. 100 بیماریوں کا ایک علاج شادی ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری دماغی بیماریاں، ذہنی بیماریاں شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو سنت مؤکدہ ہے.
اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے سوائے یحییٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے نکاح کریں گے دنیا میں آ کے. جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آسمان سے آئیں گے تو زمین پر آ کے پھر نکاح کریں گے. خیر، تو اگر آدمی ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، اس کے لیے حرام ہے. اس لیے کہ نکاح مشروع ہوا ہے نفس کی حفاظت کی مصلحت کے ساتھ کہ آدمی کا نفس قابو میں رہے گا اور ثواب ملے گا. یہ تو ظلم کرے گا تو گناہ ہوگا، تو پھر ایسے نکاح سے اس کو باز رہنا چاہیے. خیر، تو حنفیہ کے اندر بعضوں نے تو فرض کفایہ کہا، جیسے کہ جہاد ہے، جنازے کی نماز ہے. بعضوں نے واجب کہا، لیکن واجب کے اندر بھی کچھ لوگ واجب علی الکفایہ کہتے ہیں. لیکن میں نے جو آپ کو بتائی بات کہ عام حالات کے اندر سنت مؤکدہ ہے. بہت سارے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن نکاح کے وقت تو کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک کپل میں مرد کو پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں شادی؟ کہا مجھے شوق تھا، بس مجھے شوق تھا. تو اس کی بیوی کو پوچھا آپ کو کیوں؟ ہم نے کیوں؟ کہا اس کا شوق پورا کرنا تھا. کیا اس کا شوق پورا کرنا تھا، اس لیے میں نے نکاح کیا. تو نکاح کے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں کیوں نکاح کر رہا ہوں. اپنے نفس کی حفاظت، گناہوں سے بچنا، اولاد صالحہ کو حاصل کرنا، نگاہوں کے نیچا کرنا، یہ ساری نیتیں ہونی چاہیے. خیر، ہر ایک کی دلیل ہے. ان کی بھی داؤد ظاہری کی بھی جو قرآن کی آیت بتائی، کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تزوجوا ولا تطلقوا، نکاح کرو طلاق مت دو، اس لیے کہ طلاق کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے. یہ دلیل ہے ان کی. تناکحوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. حضور نے فرمایا کہ خوب نکاح کرو اور تاکہ تم زیادہ ہو جاؤ، تمہاری میجورٹی ہو جائے، میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا. تو بس قرآن میں حکم آیا، حدیث میں حکم آیا، تو اب فرض تو ہو جانا چاہیے. یہ ان کی دلیل ہے. اور دوسری ایک دلیل یہ ہے کہ زنا سے رکنا فرض ہے، زنا سے رکنا واجب ہے، اور اس واجب تک پہنچنے کے لیے نکاح ذریعہ ہے. تو جو واجب تک پہنچنے کا ذریعہ وہ بھی واجب. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ. داؤد ظاہری ایک جماعت ہے، وہ ظاہر بات پر ہی چلتے ہیں. جو بھی آیت بتا دی، حنفی کا کام کیا ہے؟ وہ سب کو بٹورے گا، ساری حدیثیں آیتیں سب جمع کر کے پھر بولے گا کہ ہاں یہ حکم ہے. یہ حنفی کی عادت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہے عورتیں. تو حلال کس کے لیے؟ جائز کے لیے تو ہوتا ہے. اسے کوئی حکم نہیں معلوم ہوتا کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، ایسا نہیں. کہاں حلال ہے؟ چھوٹی جیسے دکان میں جا کے کوئی چیز خریدنا ہو، حلال چیز خریدنا ہو تو جائز ہے نہیں. تو کئی طرح سے نکاح بھی جائز ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وَأُحِلَّ لَكُمْ فرمایا، تمہارے لیے، تم پر نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر نکاح یہ کر دیا گیا. تو ایسے موقع پہ فرض نہیں ہوتا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ نکاح آدمی کی شہوت کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے. اور یہ شہوت کا پورا کرنا باندی سے بھی ہو سکتا ہے، بیوی سے بھی ہو سکتا ہے. تو کسی ایک کے اوپر تم کیوں یہ کر رہے ہو؟ اچھا، شہوت کا پورا کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خوش کرنا، اپنے آپ کو راحت پہنچانا. اور یہ تو کہیں واجب نہیں ہے اپنے آپ کو راضی یہ کرنا، راحت پہنچانا. یہ تو مباح کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض واجب تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں نکاح کیا؟ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا. حصور اس کو کہتے ہیں کہ نکاح کا پاور رکھتے ہوئے نہ کرے نکاح. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، اس لیے نہیں تھا کہ ان کے پاس پاور نہیں تھا. پاور تو تھا نکاح کا، لیکن پھر بھی وہ
نکاح سے دور ہے. اور بہت سارے علماء بھی ایسے ہیں، بہت سارے صحابہ بھی حضور کے زمانے میں ایسے تھے کہ نکاح نہیں کیا تھا اور ان کے اوپر کوئی وعید نہیں. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، بس نہیں کرتا نہیں رکھتا نہیں کرتا ہے، طاقت نہیں روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ. تو ٹھیک ہے، واجب تو ہم بھی نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے روزہ بتلایا کہ روزہ رکھو، تو روزہ رکھنے کو تو کوئی فرض نہیں کہتا. رمضان کا روزہ فرض ہے وہ الگ ہے، لیکن کسی کو شہوت بہت آتی کا روزہ رکھو فرض نہیں کہہ سکتے، روزہ فرض نہیں. جب روزہ واجب نہیں ہے تو اس کا جو بدل ہے وہ بھی واجب نہیں. واجب کے قائم مقام واجب ہو سکتا ہے. اور حنفیہ بھی یہ کہتے کہ واجب نہیں ہے، البتہ سنت ہے. اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ نکاح سنن مرسلین میں سے، رسولوں کی سنتوں میں، نکاح من سنتی، حضور نے خود فرمایا نکاح میری سنت ہے. یہاں پہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اس حدیث کے ساتھ کہتے تھے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ پوری روایت نہیں ہے، الگ ہے. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اس طرح کی حدیث ہے، لیکن فمن رغب عن سنتی یہ پوری روایت کو ایک ملا کے بتلاتے ہیں. چلو اب آئیے نکاح کے ارکان کیا ہے. نکاح کے ارکان یعنی بنیادی چیزیں کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ نکاح کے اندر اصل ہے کیا، اور عجیب و غریب قسم کا ایک ڈھکوسلا تیار کر رکھا ہے. اصل جو نکاح ہے ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول. ایجاب کس کو کہیں گے، قبول کس کو کہیں گے. میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا $50 میں، یہ ایجاب ہوا. انہوں نے بتایا کہ میں نے خریدا، یہ قبول ہوا. سمجھ رہے ہیں. محفل کے اندر، محفل نکاح کے اندر جو پہلی بات کرے گا، یعنی نکاح کے بارے میں کوئی ایسی بات کر لے وہ پھر ایجاب نہیں ہو جائے گا. جیسے کہ دلہا کہے کہ بھائی میں نے قبول کیا، یا دلہن کا وکیل کہے، اگر دلہن خود موجود ہے تو یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی ذات کو تمہارے حوالے کیا، تمہارے نکاح میں دیا. شوہر کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. سمجھ رہے ہیں. اب وہ دوسری باتیں، یہ ایجاب و قبول ہے. نکاح ایجاب و قبول سے ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، دونوں کا ایک محفل میں، مجلس میں ہونا ضروری ہے. ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. وکیل نے تو دلہن کے وکیل سے کہا بھائی آپ نے اپنی بیٹی کو فلاں صاحب کے نکاح میں دی، کہا ہم نے دی. اتنے میں دلہا اٹھ کے کہیں چلا گیا باہر اور آ رہا ہے آرام سے، کہا میں نے قبول کیا. نہیں چلے گا. ایک مجلس میں ہونا چاہیے. اسی لیے نکاح پہ، فون کے اوپر نکاح کو ہم کیوں منع کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ لڑکا وہاں بیٹھا یا لڑکی یہاں، لڑکا یہاں بیٹھا ہے لڑکی وہاں بیٹھی ہے، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ کہا میں نے قبول کیا. لڑکی سے کہا آپ نے سنا، آپ نے قبول کیا؟ کہا قبول. نہیں چلے گا. لڑکی کسی کو وکیل بنا لے. دلہا موجود ہے، دلہن کا وکیل موجود ہے. ہاں سمجھ گئے بات کو. اب وہ دلہا سے پوچھے گا، دلہا وکیل سے پوچھے گا بھائی آپ نے فلاں بنت فلاں کو ان کے نکاح میں دی؟ وہ کہے گا میں نے دی. وہ کہے گا بھائی دی آپ نے قبول کی؟ میں نے قبول کی. اب یہ نکاح مکمل. بہت سی دفعہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے بعض مفتیوں سے اس طرح کی بات سن لی، تو پھر اس لیے اب وہ ایک بہت اہم مسئلہ بن جاتا ہے. ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا میرے ریکے ہماری مسجد کے اندر، تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی ایجاب تو ہو چکا ہے گھر، اب یہاں قبول کرنے کا ہے. بھائی آپ نے قبول کیا؟ کہا میں کا نکاح نہیں ہوا. کہا کیوں؟ ایجاب و قبول تو ایک مجلس میں ہونا چاہیے. کہا ایجاب گھرے ہوا یہاں قبول ہو رہا ہے. ایک مجلس میں ہونا شرط ہے، الگ الگ مجلس سے نہیں کام تھے. اسی لیے تو فون پہ نکاح منع کرتے ہیں. اگر کرانا ہو فون پہ نکاح تو پھر لڑکی وکیل بنا دے یا لڑکا وکیل بنا دے. خیر، تو اب وہ نکاح کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، خطبہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں روشنی ڈال دیتا ہوں. دیکھو نکاح کا اعلان کرنا مستحب ہے. علل اعلان نکاح کرو.
چپکے مت کرو. اگر چپکے کرو گے تو کیا ہوگا؟ دونوں باہر جا کے کہیں گھومیں گے، ارے فلاں کا لڑکا کسی کے سنگے گھوم رہا تھا، اس کی بیوی ہے، پتہ نہیں جاتا نکاح کیا انہوں نے. اس لیے کہا کہ اعلنوا بالنکاح، حدیث میں آیا نکاح اعلان کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ مقدم، پہلے خطبہ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کا خطبہ، یہ حاجت کا خطبہ کہہ سکتے اس کو، ہمیں اس طرح سے سکھایا جس طرح سے التحیات سکھائی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب نکلا؟ جیسے التحیات ہر ایک کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، نکاح بھی ہر ایک کی ضرورت ہے، اس لیے ہر ایک کو یہ خطبہ بھی جاننا چاہیے. ایک اور بات کہہ دوں، اس میں مفتی صاحب مولانا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اگر نکاح پڑھانا ہے تو. لیکن مولانا چونکہ قرآن صحیح پڑھیں گے، خطبہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، عالم دین ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہاں، جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حرم کے سامنے نکاح پڑھے یا مسجد نبوی میں نکاح پڑھے یا کہیں بھی پڑھے، لیکن مسجد میں نکاح کرنے کو بہتر کہا گیا. وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح مسجد میں کرو، اور وہ بھی جمعہ کے دن کرو تو بہتر ہے. بعض کتابوں میں جمعرات کا لفظ بھی ہے. اور گواہوں کو ہونا ضروری ہے، شہود عدل، شہود عدول. یہ مسئلہ آپ لوگ یاد رکھنا. گواہوں کا ہونا کہاں ضروری ہے، کس وقت ضروری ہے؟ نکاح جہاں ہو رہا ہے وہاں گواہ کا ہونا ضروری ہے. سن لینا، اب مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اب یہ دو صاحب جا رہے ہیں، 3 صاحب، وکیل صاحب بنیں گے، یہ گواہ بنیں گے. مفتی مولانا صاحب پوچھیں گے اچھا سنا تھا؟ مولانا صاحب آپ وکیل ہیں؟ اچھا میں نے بھی، یہ تم دونوں نے سنا تھا. یہ جو گواہ جاتے ہیں وہ ایک مقصد کے لیے ہے. اگر یہ نہیں بھی گئے اور مسلمانوں کے سامنے ایسے نکاح ہو گیا مسجد میں، نکاح ہو جائے گا. یہ کیوں جاتے ہیں اس کا مقصد بھی میں بتا دوں. کل جا کے لڑکی یوں کہے کہ میں کہاں راضی تھی، مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، چپ چاپ نکاح کرا دی، تو یہ 2 گواہ کہہ سکتے ہیں ہم گواہیں اس لڑکی نے اجازت دی تھی ہمارے سامنے کہ یہ وکیل ہے اس لیے. ورنہ اصل جو گواہ تو جب نکاح ہو رہا ہے اس وقت جو گواہ ہے وہی اصل گواہ ہے، ان کا ہونا ضروری ہے. اور وہ جو ہے اس کے اوپر میری بحث ہو گئی. 2 مولانا تھے، وہ کہہ رہے کہ نکاح گواہ کا، میں نے کہا گواہ دیکھو نکاح کے وقت، یہ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے جہاں نکاح ہو رہا ہے لا نکاح الا بشہود، نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ گواہ نہ ہو. تو گواہ کہاں ہونے چاہیے؟ جہاں نکاح ہو رہا ہے. آخر کورٹ میرج کو نکاح ہم کیوں نہیں کہتے؟ کورٹ میرج کو ہم نکاح کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر ہمیں بھی لیگل کرا رہا ہوں جیسے، وہ کیوں نکاح کا حکم نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ اس وقت وہ بولے نہیں جاتے کہ بھائی میں نے اسے نکاح کیا ہو. اگر اتنا بولا بھی آ بھی جائے نکاح ہو جاتا ہے. خطبہ فرض نہیں ہے، خطبہ واجب نہیں، خطبہ سنت ہے. جب ایک سنت کام کر رہے ہو تو سنت کی چینل سے کرو، مرضی سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ نے کی، خطبہ پورا ایسے ثابت ہے. ہاں یہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ویسی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، سکھائی ہے. خیر، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایسا ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو وہ قرض بھی لے سکتا ہے نکاح کے لیے قرض بھی لے سکتا ہے. اس کے لیے نہیں کہ بینڈ بازا اچھی طرح سے دھم دھام سے کرنا ہے، اس لیے نہیں، اتنا کہ جس سے ان کا مہر ادا ہو سکے وہی. اور ولیمہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ 500,000 کو کھلا، وہ تو دوست اسباب کو 2-4 کو بھی بلا دیا. اللہ کے نبی کا ولیمہ اس طرح سے بھی آ، تمہارے گھر ہے جو لے آؤ، صحابہ نے یہ بھی کیا ہے. اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ. لیا اور جو رکھ دو، چلو یہ ولیمہ ہو گیا. یہ ایسا ولیمہ بھی ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بڑا ولیمہ حضور کا بکری کا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ پڑھایا تھا. خیر، وَالنَّظْرُ إِلَيْهَا قَبْلَهُ،
نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینا یہ بھی سنت ہے. ہاں دیکھتے نہیں، وہ زمانہ گیا، بھول جاؤ، وہ دور گیا کہ ماں باپ چپ چاپ بات کر کے آ جاتے تھے، اور جب نکاح ہوتا اس کی رات کو دیکھتا تھا دلہن کا چہرہ کہ کتنا خوبصورت ہے اور کیا حال ہے. اب جو بھی ہو آنکھیں بند کر کے چلاتے رہو. ہاں بیچارہ زندگیاں گزار دیا. خدا کی قسم بات جوڑے کو دیکھو تو آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کون گیا تھا ان کی بات کرنے کے لیے. دلہا دیکھو تو ایسے دودھ میں دھلا ہوا نظر آتا ہے، اور دلہن دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یار اس آدمی کو بس ظلم ہوا ہے. ایسا لگتا ہے، واللہ العظیم میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس لیے پہلے دیکھ لیں. میں گیا ہوا تھا چلے کی جماعت میں بھوپال میں، تو مشہور ہو گیا بھائی مفتی صاحب گجرات کیا ہے جماعت میں؟ کہا مجھ سے کام ہے. کیا؟ کہا ایک رشتہ ایسا ہوا ہے دونوں میں، لڑکے نے لڑکی کو دیکھا تھا شادی سے پھر. کہا نہیں دیکھا. میں کہا جاؤ مرو جاؤ. کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ بھائی پہلے دیکھنا چاہیے. کہا یار ان کے خاندان میں کہ دیکھنے کا رواج نہیں ہے تو ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو. جب آدمی بھی ایک نظر میں دیکھ لیتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، چلے گا یا نہیں چلے گا. خام و خواہ زبردستی کا سودا کرنا زندگی پر کب تک آدمی اس طرح کرے گا؟ کہا دیکھ لو. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کہاں کہاں تک دیکھ سکتا ہے آدمی. اس کی بات تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی اسی کے اوپر، کہاں کہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے. اسی طرح سے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی، عورت مرد سے 4 چیزوں میں کم ہونی چاہیے. عورت مرد سے 4 چیزوں میں کم ہونی چاہیے. عمر میں، ایج کے لحاظ سے، حسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے. جیسے کہ کوئی ایم پی بنی ہوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور ایک بیچارہ کلیننگ کر رہا ہے. ارے یہاں کی بات سناؤ، یہیں کی نہیں چلے گا. ایسا ہوا کہ صبح کی ایک آدمی نیوزی لینڈ امیگریشن میں ایک لڑکی کام کرتی تھی یہیں پہ. میں نے کہا کہ شاید ادھر کہیں، بہت لمبی بات ہے. تو یہ بیچارہ میکینک تھا، اور میکینک تو ماشاءاللہ کتنا صاف ستھرا رہے گا، کام کر کے آئے گا. تو وہ بیچارہ گھر پہ جاوے تو اس نے شادی تو کی ہوئی کچھ دیر، 1 مہینہ ہوا، اور بیچارہ پتہ نہیں جنات بھی اتنے فارغ بیٹھتے ہیں کہ سیدھی ہوائی کے بولتے کہ اس کو ہوا لگ گئی ہے. میرے پاس آیا، مفتی صاحب کو دیکھو نا ہوا بوا کچھ نہیں، یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ارے بے وقوف وہ کرسی پہ بیٹھتی ہے اور وہ کلائنٹ کو دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یار میرے والا تو گاڑیوں کے اندر گھستا ہے، کالا کالا ہو کے آتا ہے، اور پھر یہاں کوئی کرسی والا ہونا چاہیے تھا. یہ میں نے کہا ہے اصل بات. گاڑی نہیں چلے گی، میں نے کہا ویسا ہی ہوا. پھر اس لیے علماء سے سنو، پہلے سمجھو. عورت 4 چیز میں مرد سے کم ہونی چاہیے. ایک عمر میں. اب یہ کہ مرد اور عورت شادی ہو گئی اور جب بازار میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عورت سے پوچھتے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے. مرد حاکم ہے تو حاکم تو کیسا ہونا چاہیے؟ تو پاورفل ہونا چاہیے، ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے. صحیح ہے کیا غلط ہے؟ حاکم غلط کہہ رہا ہوں، پرسنالٹی ہونی چاہیے. اب یہ کہ ماشاءاللہ عورت لحیم و شہیم ہے اور اس کے سامنے بالکل مریل کی طرح ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خیر، تو حسب نسب کے اعتبار سے بھی مرد بڑھا ہوا ہونا چاہیے، عزت کے اعتبار سے بھی مرد بڑھا ہوا ہونا چاہیے، مال کے اعتبار سے بھی مرد زیادہ ہونا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا؟ ارے تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی بھی عورت کو سنو، ارے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں آئی تو یہ تو سب میں لائی، یہ بولتی ہے. ہاں ان کے کچھ تھا ہی، ان کو کہا کچھ آتا بھی تھا. اور عورت مرد سے 4 چیزوں میں بڑھی ہوئی ہونی چاہیے. عورت مرد سے 4 چیزوں میں بڑھی ہوئی ہونی چاہیے. اخلاق میں، اخلاق مرد سے زیادہ اچھے عورت کے ہونے چاہیے. نمبر 2 ادب، رسپیکٹ.
اور تقوی، طہارت، دینداری جس کو کہتے ہیں، اور خوبصورتی. خوبصورتی مرد سے زیادہ عورت میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر مرد زیادہ خوبصورت ہے اور عورت اس کے سامنے پھیکی پڑ رہی ہے تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی مسجد میں امامت کے لیے جھگڑا ہو تو کہا زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، پھر جو زیادہ مسئلے جانتا ہو، جو زیادہ ہو، یہ ساری چیزوں میں سب ایکول چلے گئے. آخر میں کہا کہ وہ آدمی جس کی بیوی بہت خوبصورت ہو وہ امامت کرائے گا. یہ کیوں؟ کہا اس کی نظر بھاگے گی نہیں دوسری جگہ. یہاں تک لکھا ہے. یہ 4 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ اخلاق کے اعتبار سے، رسپیکٹ کے اعتبار سے، ہاں خدمت، ادب کا معنی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر عورت ہی پانی لیا شوہر کو آرڈر دے رہی ہے، ظاہری بات ہے کیا ہوگا؟ ایک آدھ دفعہ تو بیچارہ پلا دے گا کچھ نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یار یہ تو میں جوڑوں کا غلام ہی لگتا ہوں ہے. ایسا کہ یہ 4 چیزوں کے اندر عورت بڑھی ہوئی ہونی چاہیے مرد سے، تو پھر کام آگے بڑھتا ہے. خیر تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو میں نے ارکان بتائے، 2 رکن ہیں، ایجاب اور قبول، اور گواہ ہونا شرط ہے. شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. گواہ نہیں، اب لڑکا لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، میں نے قبول کیا، نہیں ہوگا. گواہ کہاں ہے؟ مہر کا تذکرہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، حالانکہ مہر طے کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں چل کے جھگڑا نہ ہو. ہاں ہمارے یہاں مہر بھی مقرر ہے کہ منیمم اتنی، میکزیمم، لیکن اتنی بھی آدمی بہت زیادہ مالدار ہے پھر بھی تھوڑی سی مہر رکھ رہا ہے، اچھا نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. مولانا جانتے ہیں گراسیا لوگ، ہمارے یہاں ایک برادری ہے مسلمانوں ہی کی، میں نکاح پڑھا ہے، مجھے بلایا کہ آپ کو نکاح پڑھانا ہے. تو میں جس گھر رکا تھا چائے وانی کے لیے تو وہاں بات کر رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں تو 127 سے آگے کوئی مہر نہیں رکھتا ہے، اور وہ بھی کون دیتا ہے یار؟ جب بیمار ہوتا ہے مرد تو عورت کو بلاتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے، وہ کہتے ہیں زندگی بھر نہیں دیا تو اب کیا دے گا، جا معاف کر دیا. اس طرح سے ہوتا ہے ایسے مہر. تو میں نے سن لیا کہ 127 یہاں مہر دے رہے، حالانکہ 1100-1200 روپئے منیمم مہر وہاں ہوتا تھا اس وقت، جس وقت میں انڈیا میں یہاں سے جانے کے بعد گیا تو میں نے اسی پر بیان کیا. الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ اس شہر، اس قصبے کے اندر، دیہات نہیں ہے قصبہ ہے پالج، وہاں کے لوگ جب نکاح ہوتا تھا پہلے مولانا کو فون کرتے کہ مولانا منیمم مہر کتنا ہے کا اتنا، اور اب وہ کیش دینے لگے مہر، اتنا ادھیڑا اچھی طرح سے. الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پر بھی ابھی مولانا ابوبکر کا ہی فون آیا تھا کچھ دن پہلے، کہا ایک آدمی $50، میں نے کہا جاہل کہ $50 میں کیا ہوگا، بیوی تو اس کی قیمت $50، اس کو کہو کہ کم از کم $100 رکھو. تو کہا کہ اس کو کروائے پھر $100، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مہر ہے کیا، تو عورت کا حق ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے بات کریں گے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ پہلی دفعہ ہم لوگ نکاح کے اس کے اندر آئے ہیں. اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، نکاح پڑھاتے وقت کیا الفاظ ہونے چاہیے. کبھی کبھی الفاظ، امام شافعی رحمۃ اللہ کے 2 ہی لفظ، نکاح زواج، بس یہی 2 لفظ ہیں. حنفی کہتے ہیں کہ اور بھی الفاظ چل سکتے ہیں، جیسے عورت کہتے کہ میں نے تجھ پہ قربان کر دیا میں نے، یا میں نے تجھے دے دیا، اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دیا. بہت سارے الفاظ ہیں کہ یہ بھی ایجاب بن سکتا ہے، قبول بن سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کا نہیں، قرآن مجید میں 2 ہی لفظ آئے ہیں. حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَا، کہا اے نبی جی ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا زینب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں زوجنا کا لفظ آیا ہے، اور انکاح کا لفظ بھی آیا ہے، انکحوا الیام. کہا امام شافعی رحمۃ اللہ یہی 2 لفظ چلیں گے. حنفی کہتے ہیں کہ یار ان سے جو فائدہ ہوتا ہے اور بھی ورڈز ہے، ان سے بھی تو ہو سکتا ہے. اور بلکہ وہب یعنی گفٹ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفٹ کرنے کا، وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا. اگر کوئی عورت اپنے آپ کو گفٹ کر دے حضور کی، اور حضور بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، تو گفٹ کا لفظ آیا ہے.
لیکن آگے اگر خالصۃ لک من دون المؤمنین، تو کہا خالصۃ کوئی اسپیشل کا اسپیشل اس کے لیے نہیں ہے، بغیر مہر کے اسپیشل ہے، کہ اگر مہر نہ دینا ہو تو یہ نبی کے لیے اسپیشل ہے. خیر یہ بہت ہی ڈیپ باتیں ہیں. تو ایجاب اور قبول، ایجاب اور قبول یہ شرط ہے، اور وہ دونوں پاسٹ ٹینس سے ہونا چاہیے. پاسٹ ٹینس، میں نے دیا، وہ کہے میں نے لیا. یا کبھی یہ کہ لڑکے نے کہا کہ میرا نکاح تجھ سے کرا دے، اور نے کہا میں نے کرا دیا، گواہوں کے سامنے نکاح ہو جائے گا. خیر تو اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. کوئی سوالات ہو تو. جیسے آن لائن نکاح ہوا ہے، ہاں لڑکا انڈیا میں، ہاں لڑکی فجی کے، ہاں، نکاح انڈیا میں کرتے ہیں. وہی تو ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک یہاں موجود ہے، دوسرا وہاں جو ہے وہ یہاں کسی کو وکیل بناتا ہے. جیسے کہ لڑکی انڈیا میں ہے، وہ آپ کو جیسے کہ وکیل بنا کہ حاجی صاحب آپ میرے وکیل ہیں نکاح کے لیے، تو وہ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے فلاں جو آپ کی موکلہ ہے ان کو ان کے نکاح میں دیا؟ آپ نے کہا میں نے دیا، یہ ایجاب ہوا. لڑکے سے پوچھیں گے جو موجود ہے کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا، فلاں کی وکالت سے گواہوں کے سامنے آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا، تو ہو جائے گا نکاح. اس لیے کہ وکیل موکل نہ ہو لیکن وکیل موجود ہو تو گویا کہ وہ خود موجود ہے. لائر جانتے ہیں آپ کہ کیس لڑنے جاتا ہے تو آپ نے تو 100 بھی سائن کر دیے، اب وہ آپ کی طرف سے دھکے کھاتا رہے گا، چارج بھیجتا رہے گا آپ کو. اتھارٹی. اچھا، ہاں. ایک لڑکی ایک لڑکا ہاں جس دن ہاں لڑکی لڑکا دیکھا ہاں ترنت نکاح پڑھا دیوا گیا. ہاں ٹھیک کہ بولے لو فون میں بات کریں گے، ایسا ویسا کریں، نکاح پڑھا دیے. ہاں اس کا بعد جس دن منگنی کیا ہاں پھر وہی دو کو پھر نکاح پڑھایا. ہاں ہاں. 2 نکاح ہوا ایک کے دن ایک کے. پھر جس دن بارات گیا پھر نکاح پڑھایا. یہ کیسا؟ دیکھو ایک بات بتاؤ، ایک ہے تجدید نکاح، جیسے تجدید ایمان ہوتا ہے نا، تجدید ایمان، ایسے تجدید نکاح بھی ہوتا ہے. تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، تازہ کیا کرو. اور تجدید نکاح کا مقصد کیا ہے کہ آدمی کبھی کبھی بات چیت کے اندر کفری کلمات بول دیتا ہے، کفرانہ کلمات، اور کفریہ کلمات بولنے کی وجہ سے نکاح ڈیمیج ہوتا ہے. کبھی آدمی کفریہ کلمات بول دیتا ہے تو اس کی وجہ سے نکاح ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اگر آدمی اپنے بیٹوں کے سامنے یا یہ کہا بھائی میں نے اس سے نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. یہ جو پہلا کیا انہوں نے وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا نکاح، کہ دونوں بات کر سکے، اس لیے کہ انگیجمنٹ از ناٹ اے ریئل نکاح. انگیجمنٹ سے اسلام میں انگیجمنٹ ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہ پیپر ورک کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ ایک مقصد، ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کی وجہ سے انگیجمنٹ ہو جانے سے یہ دونوں میاں بیوی نہیں بن جاتے، جبکہ میرٹ فارم لگنے سے بھی میاں بیوی نہیں بن جاتے، قانوناً بن جاتے، قانوناً بن جاتے میاں بیوی، لیکن شرعی طور پر میاں بیوی نہیں بن جاتے. اگر ہم نے دونوں کو سائن کرا دی میاں بیوی بن گئے گورنمنٹ کی نظر میں، لیکن ہماری شریعت کی نظر میں نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے. تو آدمی تو پہلے جو کیا وہ اچھا کیا تاکہ گناہ سے بچ جائے، لیکن دوسرا کیوں کیا؟ انگیجمنٹ کے وقت کیا تو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر جب بارات آئی، جو انگیجمنٹ آفیسر ہے وہ پڑھاتا ہے نکاح پڑھاتا ہے. اس کے لیے بولتا ہے. نہیں تو چھوڑ دو، وہ تو لے کر چوتھا ہو جاؤ. اچھا تو چوتھا ہو گئی ہے کیا؟ ہاں ہاں وہ دیکھو پہلا جو ہوتا ہے نا وہ علل اعلان نہیں ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بن گئے، اب ان کو کچھ بات کرنی ہو اپنی پرائیویٹ یا کچھ بھی کرنا ہو، گھومنا بھی ہو، جائز. اور دوسرے نمبر پہ جو ہوتا ہے وہ پبلک میں ہوتا ہے. ہاں اگر ان کا مقصد کیا تھا. باقی تجدید نکاح کا حکم تو ہے کہ آدمی کو اپنا نکاح نیو کرنا چاہیے، کیونکہ بولنے میں کچھ ایسا کفریہ کلمہ. ہمارے یہاں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں
ایک جماعت ہے جس کو بریلوی کہتے ہیں، یہاں ملا نہیں کہتے. ہمارے انڈیا کے اندر جب کوئی دلہا نکاح پڑھنے والا اس گاؤں میں جائے گا تو قاضی صاحب اس کو 5 کلمے پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، 5 کلمے پڑھائے گا. پہلے ہوتا تھا. ہاں، اور اس کے بعد وہ کیوں کرتے تھے ایسے؟ وہ ایک مقصد کے لیے کرتے تھے کہ انسان اپنی زبان سے الٹا سیدھا بک دیتا ہے، خدا کی شان میں نبی کی شان میں کچھ گستاخی ہو گئی، کفر ہو گیا، کہا اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو کوئی برا نہیں، لیکن وہ اس کو اتنا یہ کہا گیا کہ نہیں ضروری ہے کلمہ پڑھنا تجھ کو. اب اس میں بات بگڑ گئی. باقی آج بھی ہمارے یہاں یہ جو بریلوی لوگ ہیں وہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھاتے ہیں. تو تجدید نکاح اس لیے کرایا جاتا ہے، اور کوئی مقصد وہ دکھانا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے. اگر دکھانے کے لیے ہے تو ان کا مقصد پہلا تو جو میں نے بتا دیا کہ گناہ سے بچ جائے، اور دوسرا علل اعلان کر دے. اور کوئی مولانا یہ جو الفاظ ہوتے ہیں صیغہ ماضی سے ہونا ضروری ہے؟ صیغہ ماضی، ایک ماضی دونوں ماضی ہو تب تو اچھا ہے، اور ایک ماضی اور ایک مستقبل ہو وہ بھی چلے گا. جیسے یوں کہا کہ میرا نکاح کرا دو فلاں لڑکی کے ساتھ، میں کروں گی، ہے؟ میں کروں گا. مضارع کا صیغہ استعمال کیا. مضارع کو تو منع کیا ہے. اچھا. ہاں، زوجنی امر کا صیغہ ہے جو مستقبل میں ہوتا ہے. تو لیکن انگلش میں اس کو کس طرح ڈالیں گے؟ ہے؟ انگلش میں کچھ بتاؤ یا نہیں؟ Did you give your daughter in his nikah? She will say yes, I gave. میں نے دیا. He gave herself in your nikah. Did you accept her in your nikah? He will say I accepted. سمجھ گئے؟ صحیح ہے. اور کافی سنت کفایہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے سنت کفایہ مطلب یہ کہ خاندان میں ایک کر لے تو اس کا سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا. یوں جیسے جہاد ہے تو جہاد جیسے فرض علی الکفایہ ہے کہ کچھ لوگ چلے جاوے، کبھی فرض علی العین بھی ہوتا ہے. جنازے کی نماز جیسے کچھ لوگ پڑھ لیں، یا یہ کہ پوری بستی والے بالکل نکاح نہیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بھی کر لیں گے، تو کہا کہ ادا کرنے والے بن جائیں. یہ تو میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ یہ کیسے چلے گا کہ ہر ایک آدمی کی سنت ہے اور وہ کیسے کفایہ کرے گا. اس لیے یہ جو فتویٰ اس کے اوپر ہے سنت موقدہ وہی اچھا ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.